السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور حمل صاحب ببل کھا رہی۔ بچے بہت جو ہوتے ہیں نا، وہ بچپن بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی ٹینشن کیا، پریشانی کیا ہے، بہت اچھی طریقے سے گزر بھی جاتا ہے۔ پریشانیاں تو انسان جو ہے وہ بڑے ہو کے پتہ چلتی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، اور تکلیفیں یہ جو مجھے ایک تکلیف 1-2 ہفتے سے میرے دانت دی ہوئی ہے۔ خیر اتنی خراب نہیں تھا میرا دانت، ڈاکٹر نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں پر عمل جو ہے وہ اس کو میں نے ٹوپی پہنا دی تھی کہ اس کو گرمی نہ لگے، گرمی سے دھوپ نہ لگے، لیکن اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ ٹوپی میرے سر سے جو ہے وہ کیپ ہٹ جائے۔ تو میں اسے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں بھائی، اس کو نہیں ہٹانا، اس کو صحیح طریقے سے پہنو تاکہ تمہیں دھوپ نہ لگے، کیونکہ یہ آئے دن ہمارے ساتھ آ رہی ہوتی ہے نا۔ میرے ہسبینڈ کی ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس وجہ سے آنے جانے لگا رہتا تھا، اس کے بعد سے میرے دانت کا مسئلہ وہ ہو گیا۔ اب بندہ آ جا کے بھی تھک جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بندے کو بہت مزہ آتا ہے ہر وقت کہیں جانے میں یا کچھ، لیکن بس زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہوا اتنی زیادہ تھی، گرمی تو تھی، دھوپ تھی، لیکن ہوا اتنی زیادہ تھی کہ بائک بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہی تھی۔ اور بس یہاں سے ہم ہوتے ہوئے یہاں پر جامع کے راستے سے میرے ہسبینڈ جا رہے تھے، کیونکہ ان کو یہاں کچھ کام تھا۔ جامع میں بالکل سناٹا پڑا ہوا تھا، کوئی رش وغیرہ نہیں تھی۔ ویسے چھوٹی عید ہوتی ہے تو یہاں پر پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ پرسنلی مجھے جو ہے نا وہ جامع میں شاپنگ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن بچوں کے بعد سے تو میں کبھی بھی نہیں آئی، اور پہلے بھی یوں خاص آئی نہیں ہوں، لیکن ہاں جب میں چھوٹی تھی تو اپنی تائی کے ساتھ آتی تھی، اور بہت اچھا لگتا تھا مجھے یہاں آنا، کیونکہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ پھرتے تھے۔ ہماری تائی جو ہے وہ، ہماری امی بازار جاتی نہیں تھی اس ٹائم، بس وہی چیزیں جو دلا دیتی تھی بس ہم بھی لے لیتے تھے، اور میری امی جو تھی وہ بھی کچھ نہیں بولتی تھی، تو ظاہر ہے وہ بھی چاچی کے اس پہ ہی چھوڑا ہوتا تھا انہوں نے سب کچھ کہ وہ کر لیں گی، بس وہ عمل دخل نہیں کرتی تھی۔ یہاں پر ہم لوگوں نے گنے کا رس پیا، اور گنے کا رس پینے کے بعد جو ہے وہ جہاں میرے ہسبینڈ کو کام تھا تو وہاں وہ رک گئے، تو عمل صاحبہ کا غصہ آسمان پہ چڑھ گیا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ کیوں یہاں پر جو ہے نا بٹھایا ہے۔ اس کا منہ بن گیا، گرمی ہو رہی ہے، پاپا کدھر چلے گئے؟ پاپا سامنے دکان میں گئے تھے، انہیں کچھ کام تھا، پھر وہ آئے، ان کا وہ کام بھی نہیں ہوا، اور ہم لوگ اسی طرح دوبارہ سے اپنے راستے کی طرف ہو گئے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتے جاتے میرے خیال سے کوئی 2.5 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچے، اور میں ایسی ہو گئی تھی کہ نہ بیٹھنے کی ہو رہی تھی۔ اور جب وہاں گئے تو کمپاؤنڈر صاحب کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ 1 گھنٹے بعد آئیں، پھر میں ذرا آرام فرمانے چلی گئی، جب 1 گھنٹے نہیں میں 2 گھنٹے بعد آئی، اور پھر اتنی لمبی لائن تھی کہ مجھے بیٹھنا پڑا۔ پہلے میرا دانت اتنا خراب نہیں تھا جب میں گئی تھی، پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا اس دانت کے ساتھ کہ اس میں پس پڑ گئی، اور پھر اتنا سوج گیا، اور اتنی اینٹی بائیوٹک میں نے کھائی۔ ایک تو میں ڈائٹ پہ تھی، میری ڈائٹ بھی تھوڑی خراب ہو گئی ان دنوں، کیونکہ میں اینٹی بائیوٹک کھا رہی تھی، اس سے مجھے کچھ ہو رہا تھا جب میں کچھ کھا پی نہیں رہی تھی۔ تو اب یہ صدر آ گیا تھا، ہم صدر تو پہنچ ہی گئے تھے تقریباً، یہ صدر کی بیک سائڈ ہے، اور یہاں پر بس جا رہے تھے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا یہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور مجھے جو تھی وہ نیند آ گئی تھی بیٹھے بٹھائے، کیونکہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں پتہ نہیں آج یہ راستہ اتنا کیوں، جب انسان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان میں ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ بیٹھ سکے یا کوئی سفر کر سکے۔ تو بس خاموشی سے میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب جو ہے وہ ہاسپٹل آئے اور میں اپنا دانت دکھاؤں۔ رات سے ہی میں پریشان تھی کہ بھائی کیا ہوا ہے دانت کو، کیوں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میڈیسن وغیرہ 2 دن اور کنٹینیو رکھیں تو پھر ہم آپ کا یہ دانت نکال لیں گے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا یہ سامنے ایٹریم مال آ گیا ہے، اور ایٹریم مال جو ہے وہ اس پہ تو رش کافی لگا ہوا تھا، شاید بازاروں میں لوگ نہیں جا رہے اتنا، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم کالا پل تک پہنچ گئے تھے اب۔ اور یہ کالا پل تو نہیں ہے، آئی تھنک ہاں کالا پل شاید فیصل کا جو روڈ ہے وہی ہے۔ اب دانت جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نکال لو اور پھر دانت رکھ لو تم، کیونکہ دانت اتنی ایج ہے نہیں، اور دانت نکلنے کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ آپ کے جبڑا اور کمزور ہو جاتا ہے اگر آپ دانت نہیں رکھواتے ہیں، سے کم ایج ہے تو آپ سے سنگل نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو اوپر ہم پل پہ چڑھتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں پر اتنی ہوا کا زور تھا کہ
بندہ اگر بائک پہ نہ ہو اور چلتا ہوا نہ ہو تو میں تو کہوں ہمارے جیسے خیر بندے تو نہیں اڑ سکتے، لیکن کوئی دبلا پتلا بندہ ہو تو اس کو ہوا لے ہی جائے۔ پھر یہاں سے جائیے مسجد فاران ہے، بہت پیاری بنی ہوئی ہے، اور یہاں سے ہم ہوتے ہوئے پھر میں اپنی نانی کے گھر گئی تھوڑی دیر۔ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، اور یہ اس کا نام وریشہ، یہ سمجھی کہ میں جو ہے نا اس کی پک بنا رہی ہوں اور وہ اچھے سے منہ لے کے جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی بیٹھی ہوئی مجھے یوں دیکھ رہی ہوں۔ میں آخر میں اس کو کہہ رہی ہوں وریشہ بھائی میں تو تمہاری ویڈیو بنا رہی ہوں، پکچر نہیں بنا رہی، تو وہ ہنسنے لگ گئی کہ آپ تو میری ویڈیو دیکھو، کہہ رہی آپ تو میری پک لے رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ یہاں سے میں پھر اپنے دیور کے گھر آ گئی، وہاں پر امی بھی ہوتی ہیں تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ عمل مستیاں کر رہی ہے۔ امی تو چلی گئی تھی ڈاکٹر کے پاس، آج امی کی طبیعت بہت خراب تھی، انہیں الٹیاں لگی ہوئی تھی اور ڈائریا ہو گیا تھا بہت زیادہ، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ انہیں ہوتا رہتا ہے لیکن ابھی کافی عرصے بعد ہوا تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کافی طبیعت خراب تھی۔ چلیے میرے لیے بھی آپ دعا کرنا، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں جب ملوں تو میں اپنے درد کا ذکر نہ کروں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے، اللہ حافظ۔